اب ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہی مجھے رسالے موصول ہوئے، وہ لوگ جو جب شکنجہ ان کے گلے میں کسا جاتا اور حقائق چھوڑو جی یہ بات اسے کیا رہا، نہیں آپ لوگ ون وے ٹریفک چلانا چاہتے ہیں، ایک رٹی رٹائی کہانی رسالے چھاپتے ہیں، کربلا کی کہانی ابو جعفر محمد باقر کی زبانی، یہ ہر حدیث کے پاس ہے، چھاپتے ہیں۔ اور وہ شخص جو مفسر قرآن ہے اس دور میں کہلاتا ہے، اور سعودی حکومت اس کا قرآن چھاپتی ہے، حسن البیان، مولانا صلاح الدین یوسف، وہ ایک کارنامہ سر انجام دے رہا ہے۔ یہ کتاب بھی میرے پاس اسی کی ہے، امام محمد باقر پر تہمت لگا کر کہ امام حسین کا پوتا اپنی زبانی بیان کرتا ہے، سارا واقعہ پیش کرتے۔ اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب کا ہی میں گناہ نہیں سمجھتا، پچھلوں نے بھی یہ بہت بڑا جرم کیا کہ امام محمد ابن جریر الطبری نے اپنی تاریخ میں یہ پورا قصہ لکھا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں اس کو نقل کیا، اور اپنی کتاب صحابہ میں اس کو درج کیا۔ اب ایک شخص کہتا ہے جب امام محمد باقر جو زین العابدین کے بیٹے وہ سنا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ بعد نہیں آئے، راستے میں جب ان کو پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا، چچا زاد بھائیوں نے ضد کی کہ نہیں ہم تو انتقام لے کے لوٹیں گے، اس لیے امام حسین بھی مجبور ہو گئے کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزہ نہیں زندگی کا، ان کی ضد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا، اور بعد میں جا کر وہاں منت سماجت کرتے رہا کہ 3 شرطیں مجھے یزید کے پاس بھیج دو، بھائی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں۔ یہ کہانی یہ لوگ لکھ کر اور امام محمد باقر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کہتا ہے یار جب ان کی پوتے کہہ رہے ہیں تو حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں، یہ کہہ دیں آپ نادانی اور بے وقوفی سے مارے گئے ہیں، ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں، نہ یہ کوئی شہادت ہے، وہ تو جان بچانا چاہتے تھے، کہتے لے چلو مجھے، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیں۔ یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اور تاریخ جو ہے زیادہ سے زیادہ مہربانی کرتی ہے کہ کوفہ کے کچھ لوگ سے بے ایمان اور بددیانت انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے، امام ان کے ورق میں آ گئے، ان کے دھوکے میں آ گئے، بعد میں راز کھلا کہ یہ تو سب مکار اور فریبی ہیں، پھر آپ پچھتاتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا پوری کتاب میں رسومات محرم الحرام اور سانح کربلا کہ امام صرف فوت ہوئے ہیں ایک اپنی ناجائز غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کہ سمجھتے تھے میں رسول اللہ کا نواسا ہوں اس لیے بہتر ہوں، یہ نسلی غرور ان کو لے ڈوبا۔ میں یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لے کر پڑھیں، اور یہ ہر مولوی کے پاس ہے، جتنے نا اہل حدیث علماء سب کے پاس یہی ہے، اسی کو رٹے طوطے کی طرح دہراتے رہتے ہیں، کسی کو توفیق نہیں کہ نکال کر دیکھے کہ یہ باتیں کوئی صحیح نہیں ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ جی کہتے تھے کہ مجھے لے چلو میں بیعت کر لیتا ہوں، مگر دوسری بات جو بے وقوفی کی وہ عبید اللہ بن زیاد نے کی کہ اس نے ضد کی کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر دمشق لے کر جاؤں گا، تو امام نے خام خواہ ایک ناجائز بات کہی کہ نہیں تیرے ہاتھ گورنر پر بیعت نہیں کروں گا، وہاں میں کروں گا، صرف اتنی بات پر عبید اللہ کہنے لگا نہیں آئینی بات ہے میں گورنر میرے ہاتھ پر، یعنی یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک احمق ضدی اور مغرور آدمی ثابت کیا جو خام خواہ اپنی جان دے گیا ورنہ کچھ حقیقت نہیں۔ اور اس میں صاف صاف لکھا کہ یزید کو بیعت کا مطالبہ کرنے کا کیوں حق نہیں تھا، کیونکہ جب سوائے 2 آدمیوں کے عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین کے ساری سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی، وہ کیوں نہ بیعت مانگتا؟ امام حسین جھوٹا تھا۔ یہ پوری کتاب ہے۔ اب ہم اس کا جواب اگر میں دوں تو سارے شہر میں پروپگنڈا کہ مولوی اسحاق امام حسین رضی کا بیان کرتا، اور ان دنوں میں آ کر یہ مسجد نہیں امام بارگاہ میں لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کے نامراد ظالم بندو، یزید کی حمایت میں تم کتابیں لکھو، امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ اس میں لکھا، اور ہم امام حسین رضی کا بیان کریں، اور آپ لوگوں کو یہ توفیق ہی نہ کہ پوری کتاب میں نہ ابن تیمیہ کو یہ توفیق ہوئی، اللہ انہیں بھی معاف کرے، نہ انہیں ملی کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں تھا امام حسین رضی کے بارے میں، وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، ان کو چھوتے تک نہیں، خطبے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نہ کئی تنظیموں کے سربراہ میں ان کا نام کیا لو وہ بھی لکھ دیتے ہیں سانحہ کربلا، کوئی نہیں یہ اٹھا کر دیکھتا کہ تاریخ کی جھوٹی روایتیں، یہ جو میں نے لکھ دیا کہ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، اس کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں یہ لکھی ہے بالکل جھوٹ کا پرندہ، اس میں زکریہ بن یحییٰ ضریر مجہول ہے، اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گڑھی ہے خالد بن عبداللہ الکسری، مکہ معظمہ میں بدقسمتی سے جو لوگ گورنر رہے ہیں ان پر پوری ایک کتاب ہے غایۃ المرام، اس میں اس کے حالات پڑھیں، اور امام ذہبی جو لکھتے ہیں کہ ناصبین سباب مکے کے ممبر پر چڑھ کر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ علانیہ لعنت کرتا تھا وہ یہ عبداللہ بن خالد کسری تھا، جس نے یہ کہانی گڑھی کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیلا دو کہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے،
وہ تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے، انہیں تو لوگ روکتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت علی پر لعنت کرنے والے کی سوال آؤ کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ واپس آنا چاہتے تھے۔ خود یزیدی اور بنو امیہ کا گورنر کہانی گڑے اور امام محمد باقر کی ذمہ لگا دے، اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باقر کی زبانی۔ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی، یہ سب جھوٹی باتیں۔ میں نے 2 راوی جو ہے ان کے نشان دے دیے، اصل سند جو ہے وہ تبری میں جہاں سے پتہ چلتا، باقی انہوں نے بلا سند کی نقل کر دیا نا، کیسا ایسا شروع کہاں سے ہوتی ہے، کون بیان کرتا؟ زکریہ بن یحییٰ زریع مجہول، اور آگے کون ہے؟ خالد بن عبداللہ الکسری، جس کو کہتے ہیں بغیض ناصبی، ایسا دشمن علی کہ مکہ کے منبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ لعنت کرتا تھا۔ مگر ایسے لوگ پھر ان کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا۔ آخر میں خود بنو امیہ نے اسے معذور کیا، اور جس برے طریقے سے اس کو پھر کوڑے لگائے کر سزائیں ملی، وہ تاریخ کا ایک حصہ وہ پڑھنا چاہیے کہ ظالم کی گرفت کیسے ہوئی۔ پھر اس کی کہانی لیے پھر تو دشمن اہل بیت کی کہ امام محمد باقر نے یہ کہا۔ تو اللہ کے لیے توبہ کرو، حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاگل تھا، اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا، اور یہ بات جو ہے اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون؟ امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا، جو اٹھتا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور بعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا۔ ظالموں شرم کرو، وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسنگ بھی نہیں۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا۔ 5 آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا، اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک طاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا، آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو، ان ظالموں سے جان چھڑائی۔ وہ خط پڑھو اس کا صحابی کا، امیر معاویہ رضی اللہ کا پتہ لگے کہ وہ صحابی کیا سمجھتے تھے کہ ایک طاغیہ اور طاغوت مرا اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردنوں پر۔ حضرت سلیمان بن سرد خزائی، اور بعد میں اس نے کیسے نبھایا؟ اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کر دیکھ رہو، اس کی شہادت کا واقعہ پڑھو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو جمع کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شہر پر قبضہ کر لیا، کرفیو نافذ کر دیا، ہمارے لیڈر گرفتار کر لیے، ہم مدد نہیں کر سکے امام حسین رضی اللہ کی، مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا۔ بالکل صریح جھوٹ ہے، کوفہ والوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا، وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے فدائی تھے۔ اور حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ صحابین جلیلا نبیذا فاضلا، جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گیا، اللہ ان پر بے شمار رحمتیں کرے، اس کو ظالموں بدنام کرتے کہ جھوٹا تھا اور بڑھا دیا تھا، بدلہ لینے کے لیے اٹھا۔ اس تحریک کو توابون کی تحریک کہتے ہیں۔ 4000 آدمی کربلا میں گئے، امام حسین رضی کی خبر پر عہد کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانیں دے دیں گے۔ عبید اللہ زیاد کے ساتھ پھر مر گئے، بیچارے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ بعد میں بدلہ جس کی قسمت میں تھا، مختار ابن ابی عبیدہ سکری، اس نے ایک ایک کا صفایا کیا، شمر اور ابن زیاد سارے جتنے اس کے ہاتھ سے مارے گئے۔ مگر یہ حضرت سلیمان ابن سرد اور ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یہ عین الوردہ کے مقام پر شہید ہوئے، اپنی جانیں انہوں نے دے دی، اپنا وعدہ نبھا دیا۔ تو جھوٹ اتنا پھیلایا گیا کہ جس کا جی چاہتا وہ کہانی چھوٹی سی بیان کر دیتا۔ بالکل اس طرح ہی جیسے میرے ایک استاد تھے کالج میں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر بات کو برباد کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو ایک آدمی نے کوئی کہانی چھوڑ دی، وہ بیچارہ لمبی بیان کرنے لگا، اتنے میں دوسرے کھا گئے۔ اس نے ایک دن سوچا میں بھی اس کو پھنساؤں گا، اس نے کہا یار یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا؟ اب قصہ تو اتنا لمبا قرآن مجید میں اتنا لمبا آیا، مگر اس نے چالاک تھا، اس نے کہا پسرے بود پسرے داشت گم کر دو بعد یاد۔ اور بات تو اتنی، ایک باپ تھا، اس کا بیٹا تھا، وہ گم ہو گیا، مل گیا، بس قصہ ختم ہو گیا کہ حسین رضی اللہ کو کوفیوں نے بلایا، دھوکہ کیا، یہ بعد میں منتیں ترلے کرتے رہے، مارے گئے۔ ظالموں، اللہ کی کروڑ لعنت ہے جھوٹوں پر۔ حسین رضی اللہ کی وہ شہادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات ہی اللہ کی طرف سے بتلائی گئی اس وقت روئے، تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی؟ اور اگر اس کے بارے میں شبہات تو سلسلۃ الحدیث صحیحہ دوسری جلد وہ علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں، ساری اکٹھی کر دیں۔ میں یہاں صرف الفتح الربانی جو مسند احمد کی طبیب ہے اس میں سے پڑھتا ہوں۔ یہ 23ویں جلد ہے۔ عن عائشہ ام سلمہ قال اب کی شک کا ہوا یعنی عبداللہ بن سعید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لإحداہما لقد دخل علی البیت مرک لم یدخل علی قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوئی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میرے حجرے میں ایک فرشتہ ایسا آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تمہارا یہ بچہ
شہید کر دیا جائے گا۔ وین شئت ارأیتک من تربۃ الارض التی یقتل بہا، تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کی مٹی دکھائی جائے تو میں اس کی مٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ قال فاخرج تربۃ حمراء، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور نے پھر سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی کہ یہ اس فرشتے نے مجھے مٹی دی ہے۔ صحیح حدیث، کوئی شک شبہ نہیں۔ اور جس کی موت پر اللہ کا رسول جو اس کی روح اضطراب میں آئی، یہ بھی آگے حدیث آتی ہے، عن ابن عباس قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار، اور میں حیران ہوں کہ اسی حدیث کو یہ شیخ القرآن اپنی کتاب تنقیح الروات جو لکھی ہے مشکوٰۃ شریف، اس میں بالکل صحیح قرار دے چکا کہ کوئی شک نہیں، واقعی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حسین ان کی شہادت کی خبر بھی دی تھی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور کو دیکھا گیا تھا آپ روتے تھے۔ یہ خود مانا ہے صلاح الدین یوسف تنقیح الروات 4 جلد، مگر کتاب میں ذکر نہیں کرتے۔ جب رسالے لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بس کوفیوں نے بلایا چلے گا۔ اب جس کی پیدائش کے وقت ہی اللہ کے فرشتے نے اطلاع دے دی، اور اس واقعہ کو ہم بھی اتنا سمجھا کہ باقی اطلاعیں دینے کے لیے روز فرشتے آتے تھے، مگر اس کے لیے فرمایا ایسا فرشتہ آیا جو کبھی بھی آسمان سے پہلے نازل نہیں ہوا۔ تو ابن عباس پھر جس دن شہید ہوئے اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار، اس کو بھی صحیح کہا کہ میں نے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہو قائم اشس اکبر بیدہ قارورہ فیہا دم، حضور کھڑے تھے، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، بدن مبارک پر، داڑھی مبارک پر، سر مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں شیشی تھی، اس میں خون بھرا ہوا تھا۔ فقلت بأبی انت امی یا رسول اللہ ما ھذا، میں نے گھبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے، آپ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے، اور یہ خون کیسا ہے؟ قال ھذا دم الحسین واصحابہ، فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، لم ازل التقط منذ اليوم، میں صبح سے اس کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ فاحسین ذلک الیوم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے وہ دن اور گھڑی یاد کر لی، فوجدوا قتل فی ذلک الیوم، جب قافلہ لٹا پٹا واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب رسول اللہ بے چین تھے، عالم ارواح میں، ان کا نواسا شہید ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ